الرحیم الحمد للہ الذی جعل لیلۃ القدر خیرا من الف شہر والشکر للہ الذی جعلنا من اہل لیلۃ القدر والصلاة والسلام علی معدن فیوضات لیلۃ القدر محمد المبعوث صلوات قبل لیلۃ القدر وعلی جواہر علل ما ظہر فی لیلۃ القدر ثم الصلاة علی آلہ الذین هم محال کتاب اللہ المنزل فی لیلۃ القدر بل ہم کتاب اللہ الناطق المنزل فی لیلۃ القدر وعلی شیعتہم الذین هم اوراق کتاب اللہ الذی نزل فی لیلۃ القدر لاقتباسہم المعارف من مشکات لیلۃ القدر اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی الذی خالق لیلۃ القدر فی کتاب القدر ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صلوات نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت بآواز بلند صلوات صاحبان علم و معرفت ہو محبت ہو مودت، کل کی گفتگو یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ ہمارے رسول پاک سراپا بذات خود معجزہ ہے، اور اللہ نے بھی قرآن میں آپ کو معجزہ تسلیم کرایا ہے۔ جہاں اور آپ کے حق میں نعتیہ کلام با اعتبار قرآن موجود ہے، انہی میں سے ایک آیت یہ بھی ہے جو کل آپ آخر تقریر میں سماعت فرما چکے ہیں کہ قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، ہم نے تمہاری طرف ایک برہان بھیجا اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک نور منور، ایک نور روشن نازل کیا جس کو بجھانے والے خود تو بجھ جائیں گے لیکن وہ کبھی بجھ نہیں سکتا۔ تو اب یہاں پر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس برہان سے
آپ آنا چاہیں تو آگے آ جائیں، دھوپ کی وجہ سے آپ آگے آ جائیں، آئیں تشریف لے آئیں۔ بابا جی آپ تنگ بیٹھا ہوں تو بچے کے پاس آ جائیں، ٹھیک بیٹھے ہیں آپ؟ اچھا، درود پڑھیں، صلوات۔ آئیے تشریف لے آئیں۔ تو یہاں پر سب سے پہلے ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس برہان سے مراد کون سی ذات مقدسہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ نور منور جو رسول کے ساتھ نازل ہوا ہے بلا فصل، کیونکہ پہلے ذکر ہے برہان کا۔ ایک آدمی ادھر کھڑا کرے جو بچوں پر کنٹرول کرے، درود پڑھیں، صلوات۔ ایک رضاکار کھڑا کرے۔ اس برہان کے ساتھ ساتھ وہ نور روشن، وہ نور منور کون ہے؟ تو اتنے بڑے مرید کے عظیم فرزندان اسلام کے اجتماع میں سب سے پہلے جو حوالہ دے رہا ہوں اپنے مزاج خطابت کے مطابق، وہ میرے اہل سنت بھائیوں کی بہت بڑی تفسیری کتاب ہے جس کا نام ہے شواہد التنزیل۔ اس کی جلد نمبر 1 ہے، عربی میں ہے، مطبوعہ بیروت لبنان ہے۔ اس کے ساتھ پھر اب میں تفاسیر تشیع کا حوالہ دے رہا ہوں۔ پہلی تفسیر کا نام ہے تفسیر البرہان، جو کہ ہمارے مکتب کی بہت بڑی تفسیروں میں سے ایک جانی پہچانی تفسیر ہے۔ دوسری تفسیر کا نام ہے تفسیر مجمع البیان۔ اس کی جلد نمبر 3 اور جلد نمبر 4، اور ادھر شواہد التنزیل۔ ان تمام تفسیروں میں یہ موجود ہے کہ حضرت امام صادق علیہ السلام کہ دور مبارکہ میں آپ کا ایک صحابی تھا جس کا نام ہے عبداللہ بن سلیمان۔ اس نے آپ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مولا اللہ کا فرمان ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اگر تم قرآن کی آیات کی تفسیر نہیں جانتے تو پھر تم ایک دوسرے سے نہ پوچھو، بلکہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، تم ذکر کی اہل بیت سے پوچھو۔ اور آپ کے نانا کو، آپ کی جد مبارکہ کو قرآن نے ذکر کہا ہے، قد انزل اللہ الیکم ذکر الرسولہ، ہم نے تمہاری طرف ذکر کو رسول بنا کے بھیجا۔ توجہ فرمائی آپ صاحبان، یعنی قرآن مقدسہ میں جو ہمارے رسول پاک کے، یعقوب پیچھے بیٹھ گئے، آ گیا، درود پڑھیں، صلوات۔ ادھر آؤ، یہ بچے کے پاس آ جاؤ، ایک بار پھر درود پڑھیں، صلوات۔ قرآن مقدسہ میں ہمارے رسول پاک کے شیعہ اور غیر شیعہ ہر دو کے نزدیک یہ مسلمات میں سے ہے کہ آپ کے 10 اسماء مبارکہ ہیں، ان جو قرآن میں ہے۔ ویسے تو پورا قرآن رسول کا قصیدہ ہے، لیکن 10 اسماء مبارکہ ایسے ہیں جو ہر دو کے علماء کے نزدیک تسلیم شدہ ہے کہ یہ رسول کے اسماء ہیں۔ اب انہی میں سے رسول کا ایک نام ہے ذکر، قد انزل اللہ الیکم ذکر الرسولہ، اللہ نے تمہاری طرف ذکر کو رسول بنا کے بھیجا۔ اب اندازہ لگائیے، صرف آیات سن کر اور ان کا ترجمہ صفحہ ذہن پر نقش فرما کر اندازہ لگائیے کہ پھر قرآن کی تفسیر ہمیں کہاں سے لینی پڑے گی۔
تو اللہ نے ہمارے رسول کو ذکر بنا کر بھیجا۔ اب میں آتا ہوں پھر پہلی والی آیت کی طرف کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ جب بھی تم قرآن کی تفسیر پوچھنا چاہو تو کس سے پوچھو؟ ذکر کی اہل سے۔ ماشاء اللہ، دیکھا نا، درود پڑھیے گا، صلوات۔ یعنی جب بھی تفسیر قرآن لینی ہے تو یہ تو قرآن فرما رہا ہے کہ کس سے لو؟ ذکر کی اہل سے۔ تو اب رسول کا نام کیا ہے؟ ذکر۔ لینا کس سے ہے؟ ذکر کی اہل سے۔ اب ہم آتے ہیں ترمذی شریف کی طرف، اب ہم آتے ہیں ابن ماجہ کی طرف، اب ہم آتے ہیں مسلم شریف کی طرف، اب ہم آتے ہیں کنز الاموال کی طرف، اب ہم آتے ہیں الصواعق المحرقہ کی طرف، اب ہم آتے ہیں جناب المبدت کی طرف۔ رسول پاک فرما رہے ہیں انی تارکٌ فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیت۔ اب رسول کے لیے اللہ کا کیا فرمان ہے؟ وما آتاکم الرسول۔ بیٹا یہ بیٹا تنگ کر رہا ہے، یہی بچہ تنگ کر رہا ہے، بیٹا ہاں اسی سے کہو، یا بیٹا ادھر چلے جاؤ یا آرام سے بیٹھو۔ درود پڑھیں، صلوات۔ اب رسول پاک نے دو چیزیں بخشی ہے، ایک قرآن اور ایک اپنی اہل بیت۔ تو اب رسول کو کہا گیا ہے برہان، تو وہ جو میں نے حوالے دیے ہیں رسول ہیں برہان، تو وہ اب صحابی عرض کرتا ہے مولا کی بارگاہ میں عبداللہ بن سلیمان کہ مولا اس برہان سے مراد کیا ہے؟ اور وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا سے کون سی ذوات منورہ ہے؟ تو اب میں سمیٹ کر عرض کر رہا ہوں، امام نے فرمایا لوح دل پہ نقش کر لے البرہان محمد رسول اللہ والنور علی۔ تو برہان کا معنی کل میں عرض کر چکا ہوں کہ واضح، روشن، دلیل کے ساتھ ساتھ معجزہ کو کہا گیا ہے برہان۔ تو اللہ کا ہمارے رسول کو برہان فرمانا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ سراپا اعجاز ہیں۔ اب یہاں پر ہم پھر اور آگے بڑھتے ہیں۔ برہان کی دو قسمیں ہیں، ایک برہان علمی اور ایک برہان عینی۔ چونکہ یہ بڑی باتیں ہوتی ہیں تو اس کے لیے کافی وقت درکار ہوتا ہے۔ ایک برہان علمی اور ایک برہان عینی۔ برہان علمی جو رسول کو ملا ہے اس کا نام ہے قرآن۔ جو فرمائی میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی ایک ہے برہان کا معنی ذہن میں رہے کہ برہان کا معنی ہے معجزہ۔ تو اب جب معجزہ ہے تو پھر برہان کی دو قسمیں ہیں، برہان علمی اور برہان عینی۔ برہان علمی جو رسول کو ملا ہے وہ آپ کی نبوت و رسالت کو تسلیم کروانے کے لیے جو آپ کو دائمی معجزہ ملا ہے جس کا نام ہے قرآن، اور اس کے برعکس دوسرا کون سا ہے؟ برہان عینی۔ برہان عینی کسے کہتے ہیں؟ ایسا چلتا پھرتا لباس مثل بشریت میں چلنے والا مثل بشر، جو اللہ کی صفات کا مظہر بن کر خدا کی توحید کے ساتھ ساتھ محمد کی نبوت کو بھی منوا رہا۔
جس طرح قرآن ہمارے نبی کی نبوت کو تسلیم کروانے کا، منوانے کا معجزہ ہے، اسی طرح حضرت علی علیہ السلام کے لیے یہ ارشاد موجود ہے کہ ان علی کان معجزۃ من معجزات رسول اللہ، رسول کے معجزوں میں سے ایک معجزے کا نام علی ہے۔ ماشاء اللہ، سنی مل کے نعرہ حیدری۔ تو اب پھر میں پلٹتا ہوں اپنے دہرا رہا ہوں کلمات کو کہ ہمارے رسول کی نبوت کا ایک معجزہ ہے، برہان علمی ہے قرآن، اور دوسرا معجزہ ہے ناطق قرآن، یعنی علی ابن ابی طالب۔ تو اب معجزے کی جو دو لفظوں میں تعریف ہو سکتی ہے وہ کیا ہے؟ نبی اللہ کا، رسول اللہ کا، امام منصوص من اللہ کا، قرآن کے فرمائے ہوئے ولی اللہ کا۔ ایسا کام کر کے دکھانا کہ اس کی مثل کوئی اور ایسا کام کر کے دکھانے سے عاجز رہے، اسے کہتے ہیں معجزہ۔ اب میرے اہل سنت بھائی بھی میرا ساتھ دیں گے اور اہل شیعہ تو دے ہی رہے ہیں۔ تو قرآن چونکہ معجزہ ہے، یہی وجہ ہے کہ قرآن کا دعویٰ ہے یاتون بمثل، اے جن و انس، اگر تم اسے اللہ کا قرآن نہیں مانتے تو پھر اس کی مثل بنا کے لے آؤ۔ اگر تم اس قرآن کو، اس کلام الہیہ کو، محمد عربی کی نبوت کا دائمی معجزہ تسلیم نہیں کرتے تو پھر یاتون بمثل، تم بڑے فصیح ہو، بڑے بلیغ ہو، بڑے شاعر ہو، بڑے ادیب ہو، تو تم اس کی مثل بنا کر لے آؤ۔ اچھا، پھر اللہ نے اور آگے ان کو اجازت بخش دی کہ اگر پورے قرآن کی مثل بنا کر نہیں لا سکتے تو 10 صورتوں جیسی، 10 صور جیسی، 10 صورتوں جیسی تم بھی بنا کے لے آؤ۔ پھر اور آگے اللہ نے میدان وسیع کر دیا کہ اگر تم اس کی 10 صورتوں جیسی بھی صورت بنا کے نہیں لا جاتے تو پھر کیا کرو؟ اس کی ایک صورت کی مثل۔ بھئی یہ کیا کر رہے ہو یار؟ یعنی کہا بھی تھا وہاں آدمی مقرر کرو، درود پڑھے صلوات۔ ایک بار پھر درود پڑھیے گا صلوات۔ اگر تم اس کی 10 صورتوں کی مثل صورت بنا کر نہیں لا سکتے تو پھر صرف ایک صورت کی مثل تم بنا کے لے آؤ۔ تو وہ صورت رسول نے کون سی بیان کی؟ اِنَّا آتَيْنَا الْكَوْثَرَ۔ یہ تفسیر میں موجود ہے، تفسیر تشیع میں بھی اور ہمارے بھائیوں کی تفسیر میں بھی، کہ وہ سورت رسول نے جو مختصر سی ہے وہ کون سی پیش کی؟ اِنَّا آتَيْنَا الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ میرا محمد تجھے بے اولاد کہنے والا نہیں رہے گا، بلکہ بے اولاد وہ ہوگا جو تجھے نہیں مانے گا، جو تیرا دشمن ہوگا۔ اب یہ سورہ رسول نے لکھوا کر بیت اللہ کے اندر آویزہ کرا دی کہ لاؤ اس کا جواب۔ سر مار مار کر مر گئے۔
آخر میں لکھا کیا؟ اب صاحبان علم توجہ کیجئے گا تاکہ میں آگے بڑھ سکوں. سر مار مار کے مر گئے. آخر میں نیچے لکھا کیا؟ ما ھذا کلام البشر. ہم مانتے ہیں کہ یہ کسی بشر کا کلام نہیں. درود پڑھیے گا. صلوات. ہم یہ تسلیم کرتے ہیں کہ ما ھذا کلام البشر، یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے. کیوں؟ معجزہ ہے، اسی لیے جواب نہیں لا سکے. مجھے پتا ہے، مجھے علم ہے کہ آپ میں سے 5 12 14 کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں بولے گا. مجھے علم ہے، لیکن میرا فریضہ ہے، میں ادا کر رہا ہوں. غیر مسلم صلیبی جنگیں تو مسلمانوں کے ساتھ لڑتے رہے. غیر مسلم یہود کی شکل میں مسلمانوں کو تباہ کرنے کی خاطر آگے بڑھتے رہے. کفار یہود نصارہ آج تک مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے تحریر اور تقریر، دولت اور ثروت کا، طاقت اور قوت کا سہارا لیتے چلے آ رہے ہیں. بھائی جب تم اتنے کام کر رہے ہو تو قرآن کی ایک سورت کے مقابلے میں لے آؤ. میں نے کہا تھا نا عام آدمی میرا ساتھ نہیں دیں گے. درود پڑھیے گا. صلوات. جب رات دن تو تم اسلام دشمنی میں اس طرح نظر کر رہے ہو تو پھر قرآن کی ایک سورت کا جواب لے آؤ. مسلمان خود بخود زمین کے اندر دفن ہو جائیں گے. لیکن کیسے لائیں؟ ہے معجزہ. اور معجزہ ہوتا وہی ہے جس کی کوئی مثل، کوئی جواب قیامت تک نہ لا سکے. تو اب رسول کے برہان علمی کا نام ہے قرآن، اور رسول کے برہان عینی. حضور ذرا دیکھیں گے میری طرف، ادھر نہیں دیکھیں گے. بڑی آپ کی بڑی مہربانی، گستاخی معاف. رسول کے برہان علمی کا نام ہے قرآن، اور رسول کے برہان عینی کا نام ہے علی. لاؤ علی کا جواب. اچھا اب میں کس کو متوجہ کروں؟ خدا آپ کو سلامتی دے، سلامت رہے. بہت بڑی ایک تاریخ کی شخصیت ہے، ان کا بڑا نام ہے، سب لوگوں کو یاد ہے. میں نام نہیں لے رہا کیونکہ آپ کو یاد ہے اسی لیے نہیں لے رہا. ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ علی کے متعلق کیا کہتے ہیں، انہوں نے جب علی کی طرف سے مشکلات کی حل ہونے کے مقام کو دیکھا، حاجت روائی کو دیکھا، اللہ کی بخشی ہوئی قدرت کے سائے میں مشکل کشائی کو دیکھا، تو انہوں نے فوراً کہا کیا کہتے ہو؟ کہ علی کے متعلق میں کیا کہتا ہوں؟ اگر سن سکتے ہو تو سنو. اجازت النساء ان تلدنا مثل علی ابن ابی طالب الی یوم القیامہ. قیامت کے دن تک عورتیں عاجز ہیں کہ علی جیسا بچہ پیش کر سکیں. جیتے رہے، سلامت رہے. اب میں ایک اور فکرہ دینے لگا ہوں جس پر بڑی توجہ چاہتا ہوں کہ انہوں نے تو یہ فرمایا تھا کہ علی کی مثل لانے سے عورتیں قیامت تک کے لیے عاجز ہیں. میں کہتا ہوں مثل علی لانا تو کجا رہ گیا. علی کے ایک عمل کا جواب، ایک عمل کا علی کے ایک عمل کا جواب لانا ناممکن ہے. آپ کہیں گے گلفام صاحب کو کیسے؟ تو آؤ میدان خندق میں رسول پاک کیا فرما رہے ہیں؟ ضربت علی
الخندق افضل من عبادت ثقلین. یہاں بچوں جو میرے نوجوان عزیز بیٹے بیٹھے ہو، اگر پرواز کر سکو تو کر لینا، اگر نہ کر سکو بعد میں میری تقریر سن لینا. یہ رسول کا فرمان ہے. ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول دے وہ لو. کہ علی کی ایک ضرب ثقلین کی عبادت سے افضل ہے. اب ثقلین میں انبیاء بھی ہیں. میں نے کہا تھا نا اگر لے سکو تو لے لو. ثقلین میں انبیاء بھی ہیں، ثقلین میں مرسلین بھی ہیں، ثقلین میں ملائکہ بھی ہیں. تو جب عالم بالا کی مخلوق علی کی ایک ضرب کے تقابل میں رسول نہیں دکھا رہے تو ہم کسی کو علی کے مقابلہ میں درود پڑھیے گا آپ صلوات. ہاں بیٹا بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جہاں میرے بچوں جو بیٹھے ہوئے ہو جنہیں آج میں پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں، جہاں میری بات سمجھ میں نہ آئے وہیں سے مجھے کہہ دیں کہ انکل مولوی یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، میں تمہیں پھر سمجھاؤں گا، تاکہ تم جب یہاں سے جاؤ تو جا کے بتا تو سکو کہ ہم نے سنا کیا. تو چونکہ برہان کا معنی ہے معجزہ اور ہمارے رسول پاک ہیں سراپا معجزہ. اب ذرا تقریر مشکل ہو رہی ہے، بچوں کے لیے مشکل ہوگی، آپ سب مشکل کشا کے ماننے والے ہیں. معجزے کی 8 قسمیں ہیں قرآن اور حدیث کے سائے میں. 8 قسمیں ہیں، اقسام ہیں معجزہ کی. آج شاید ایک ہی مشکل سے پڑھی جا سکے گی. ان 8 اقسام میں سے پہلی قسم یہ ہے موجودات عالم میں سے کسی موجود شے کے فعلی مزاج کو کسی دوسری موجود شے کے فعلی مزاج سے بدل دینا، اس کا نام ہے معجزہ. اچھا میں پھر تشریح کرتا ہوں. موجودات عالم میں سے کسی موجود شے کے فعلی مزاج کو کسی دوسری موجود شے کے فعلی مزاج سے بدل دینا، اسے کہتے ہیں معجزہ. یہ ممبر ہے لکڑی کا، لکڑی ہے نباتات میں سے، اس کا کام سننا نہیں. دیکھو صاحب ایک بات سنیں، یہ ان کا عشق ہے جناب اس انجمن کے تمام افراد کے ساتھ ساتھ مکمل طور پر محبتیں ہیں سید منور شاہ صاحب کی اور آپ کی. میں اس سال نہیں آ رہا تھا، یعنی میں نے 4-5 مہینے ان کو انکار کیا ہے کہ میں نہیں آتا، لیکن ان کی محبتیں چونکہ منگل معراج پر تھی، میں ہار گیا، یہ جیت گئے، مجھے حاضر ہونا پڑا. تو ذرا میری بات لیں، چونکہ میں نے باتیں کرنی ہوتی ہیں تو میں اس کے بغیر اب رہ نہیں سکتا. یہ ہے ممبر لکڑی کا، لکڑی ہے شجر سے، شجر ہے نباتات میں سے. اب اس کا مزاج پھیلی کیا ہے؟ یہ نہ سن سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے، نہ حرکت کر سکتا ہے. بچوں بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی نہ یہ بول سکتا ہے، نہ یہ دیکھ سکتا ہے، نہ یہ حرکت کر سکتا ہے. یہ ہے اس کا فعلی مزاج. اب اگر کوئی ذات اللہ کی بخشی ہوئی قدرت کے سائے میں
اس کے فعلی مزاج کو حیوانات کے فعلی مزاج سے تبدیل کر دے تو اسے کہا جاتا ہے معجزہ۔ جناب موسیٰ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ عصا ہے، ڈنڈا ہے، نباتات میں سے ہے، درخت کی شاخ کا بنا ہوا ہے، خاموش ہے، نہ دیکھتا ہے، نہ بولتا ہے، نہ ضرر پہنچاتا ہے، لیکن جیسے موسیٰ نے فرعون اور اس کی فرعونیوں کے تقابل میں اللہ کے حکم کے ساتھ الگ کے اس کو پھینکا، اب وہ تھا کیا؟ نباتات میں سے پھیلی مزاج کیا تھا؟ نہ دیکھنا، نہ سننا، نہ بولنا، لیکن ادھر پھینکا اور ادھر اس کا مزاج حیوانات کے مزاج سے بدل گیا، وہ چلتا پھرتا اژدہا بن گیا۔ اب یہ عادت نہیں، یہ معجزہ ہے۔ ناممکن کو ممکن بنانے کا نام ہے معجزہ۔ جیسے میں نے چاہا تھا کہ میں جلدی سے گزر جاؤں گا، لیکن اکثریت کی خاموشی نے مجھے روک لیا۔ لے آؤ بیٹا، نہج البلاغہ لے آؤ، درود پڑھیں صلوات۔ اگر آپ خاموش نہ ہوتے تو میں جلدی سے آگے بڑھ جاتا، چونکہ یہاں ٹائم آج بالکل مختصر ہے۔ یہ دیکھیے، یہ میرے ہاتھ میں نہج البلاغہ کے خطبہ تاسعہ کا ایک جز ہے۔ علماء جانتے ہیں اور باقی ہمارے مومنین سب جانتے ہیں، سوا اگر کچھ بچے نہ جانتے ہو تو الگ بات ہے۔ نہج البلاغہ میں ایک خطبہ ہے حضرت علی علیہ السلام کا، اس خطبے کا نام ہے خطبہ تاسعہ۔ اس خطبہ تاسعہ میں حضرت علی، یہ تحریر میرے ہاتھ میں ہے، اب میں ساری عبارت نہیں پڑھ سکتا، وقت نہیں ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں جب رسول پاک نے مکہ کی سرزمین پر کھڑے ہو کر یہ فرمایا کہ قولو، بیٹا بیٹھ جاؤ شاباش، قولو لا الہ الا اللہ فتفلحوا، اللہ کی توحید کا اقرار کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ کافروں نے پوچھا تو کون ہے؟ ہمیں بے شمار کی عبادت سے روکنے والا، احد کی عبادت کی طرف بلانے والا۔ آپ نے فرمایا میں نبی اللہ ہوں، میں رسول اللہ ہوں، خدا نے مجھے نبی بنا کر تمہاری بات بھیجا ہے۔ کہنے لگے اچھا، اگر تو واقعی نبی اللہ ہے، رسول اللہ ہے، تو ہمارے شہر مکہ سے باہر ہماری 7 پشتوں سے ایک درخت چلا آ رہا ہے جو بہت بڑا درخت ہے، بہت بزرگ ہے، اور ہماری نگاہوں میں اس کا بڑا مقام ہے۔ ہم تیرے ساتھ چلتے ہیں، مکہ شہر کے باہر اس درخت کے قریب جاتے ہیں، ہم آنکھوں سے دیکھیں کہ تو اس درخت کو بلا۔ واہ جی واہ، یار حد ہے، سر چھٹک دیتے ہو، بولتے نہیں ہو۔ ہم چلتے ہیں تیرے ساتھ، تیرے ساتھ چلتے ہیں اس درخت کے سامنے، ہماری آنکھوں کے دیکھتے دیکھتے ہمارے سامنے تو سر کو بلا، اس درخت کو بلا، اور وہ درخت تیرے پاس آئے اور آ کر تیری نبوت کی گواہی دے۔ پھر ہم تسلیم کریں گے کہ تو نبی اللہ ہے اور تجھے اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں تمام کفار مکہ اور ان کے سردار رسول کے ساتھ چل دیے، میں رسول کے پہلو میں دائیں طرف رسول کے ساتھ ساتھ تھا، یعنی بے سایہ نبی کے لیے اگر کوئی سایہ بن کے رہا ہے تو وہ علی ابن ابی طالب ہے۔ ہم شہر مکہ سے باہر آ گئے، اب میں وہ عربی عبارت پڑھ رہا ہوں جو یہاں موجود ہے۔ آپ نے ان کے کہنے پر اس درخت کی طرف دیکھا۔ اب پھیلے مزاجی اس کا کیا ہے؟ درخت کا مزاجن پھیل کیا ہے؟ نہ سننا، نہ دیکھنا، نہ بولنا۔ اگر کوئی اس کے مزاج پھیلی کو بدل دے تو پھر اسے کیا کہتے ہیں؟ معجزہ۔ تو
تو اب رسول پاک نے کیا کیا؟ یہ ہے حضرت علی علیہ السلام کے خطبے کے 2 کلمات، سارا نہیں پڑھ رہا. آپ فرماتے ہیں ثم قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ایھا الشجرۃ یا ایھا الشجرۃ ان کنت تؤمنین باللہ والیوم الآخر وتعلمین انی رسول اللہ. اے درخت، اگر تو اس بات پر ایمان رکھتا ہے کہ اللہ اللہ ہے، اگر تیرا خدا کی الوہیت پر، خدا کی وحدانیت پر تیرا ایمان ہے کہ اللہ اللہ ہے، والیوم الآخر، اگر تیرا ایمان ہے یوم آخرت پر یعنی قیامت کے دن پر، اب کس سے کہہ رہے ہیں؟ درخت سے کہہ رہے ہیں. یہی تو پہ آپ چپ کر گئے ہیں. کس سے فرما رہے ہیں؟ درخت سے فرما رہے ہیں جس کا پھیلی مزاج نہ سننا ہے، نہ دیکھنا ہے، نہ بولنا ہے. اس کے بعد کیا فرماتے ہیں؟ وَتَعْلَمِينَ انی رسول اللہ، اگر تم یہ بھی جانتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں. تو اب میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ اپنی جگہ سے جڑوں سمیت میرے سامنے آ کر رک کر خدا کی توحید کی اور میری نبوت کی گواہی دے، تاکہ پتہ چل جائے میں صرف انسانوں کے لیے نبی بن کے نہیں آیا بلکہ میں کائنات کے لیے. تو اب حضرت علی فرماتے ہیں کہ سب نے دیکھا وہ درخت اپنی جڑوں سمیت زمین کو چیرتا ہوا رسول کے سامنے آ کے کھڑا ہو گئے. اور بھئی جب اس کا پھیلی مزاج دیکھنا ہے ہی نہیں، اس کا پھیلی ہے ہی نہیں، تو اس نے رسول کی آواز کو کیسے سنا؟ اس نے صبر کیسے کیا؟ اچھا آنکھوں کا کام ہے پہچاننا. اس کا پھیلی مزاج آنکھیں نہیں، پتہ ہے اس کا پھیلی مزاج آنکھیں نہیں رکھتا، یہ دیکھتا نہیں ہے. جب نہ سن سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے، نہ چل سکتا ہے، لیکن یہ میرے مولا کا برہان ہونے کا ثبوت ہے کہ ادھر اسے بلایا، ادھر چل کر آیا. رکا کہاں؟ ابو جہل کے سامنے رک جاتا، ابو لہب کے سامنے رک جاتا، کسی اور کافر کے سامنے رک جاتا. نہ، جہاں رسول نے بلایا تھا کہ اگر مجھے پہچانتا ہے تو رسول کے سامنے رک کر گواہی دے رہا ہے. یہ پہچانے نہ پہچانے ہمارے جو سلامت رہو میرے بچے. مل کے درود پڑھیے گا صلوات. اب چاہیے تو یہ تھا کہ فوراً کلمہ پڑھ لیتے، دیکھ رہے ہیں کلمہ پڑھ لیتے، لیکن ختم اللہ علی قلوبہم، جو حق کو دیکھ کر بھی حق نہ مانے. اللہ فرماتا ہے ہم نے ان کے دلوں پر مہریں لگا دی ہیں. کہنے لگے نہیں نہیں محمد ایسے نہیں. اچھا پھر کیسے؟ کہنے لگے یوں کر، اسے کہے پھر واپس جائے. جیسے ہم نے آتے دیکھا ہے ویسے ہم جاتے دیکھے. رسول نے فرمایا جا پلٹ جا، اپنی جگہ پہ پلٹ جا، اپنی جگہ پہ پلٹ جا. اب آنے کا حکم بھی رسول نے دیا. واہ بھئی مرید کے رہنے والوں جو 70 80 60 سال کے بزرگ بیٹھے ہو، وہ میرا ساتھ دو گے، باقی نہیں دیں گے. رسول نے فرمایا آ گیا، رسول نے فرمایا پلٹ جا، پلٹ گیا. معلوم ہوا رسول کو جو پہچانتا ہے اگر رسول کہے آؤ تو پھر آتا ہے.
رسول کہے آؤ اگر پہچانتا ہے تو پھر آتا ہے، رسول کہے جاؤ تو پھر چلا جاتا ہے، اگر پہچانتا ہے چلا جاتا ہے۔ اب مجھے نام نہیں آتے، آپ کے بھی نہیں آتے، حیدری برادرز کہتا ہوں، نام آپ کے بھی نہیں آتے سوا یعقوب کے اور ایک آٹھ بھائی اعجاز اور ایک دو اور نام۔ اب یہاں پر دیکھنا پڑے گا، مکمل طور پر توجہ کرنی پڑے گی۔ تخت نے مولا کا حکم مان کر یہ ثابت کر دیا کہ اسلام صرف ذات کو ماننے کا نام نہیں پہنچے مرید کے منڈی رہنے والوں نہیں پہنچے۔ اسی لیے کہتا ہوں میرے سامنے بچے نہ بٹھایا کرو۔ اسلام صرف ذات کو ماننے کا نام نہیں، بیٹا بڑی توجہ کیونکہ ذات کے ساتھ ساتھ بات کو بھی ماننا پڑے گا۔ شیطان ذات کو مانتا تھا، بڑی مہربانی بڑی مہربانی۔ کہیں دکھا کہ شیطان اللہ کی ذات کا منکر بنا ہو، اللہ کی ذات کا منکر نہیں بنا۔ جب اللہ نے حکم دیا کر سجدہ میرے بنائے ہوئے کو تو بات کا منکر بنا، جیسے ہی ذات کا منکر نہیں بنا بات کا بنا، شیطان بن گیا۔ تو یہاں درخت بھی جانتا ہے کہ ذات کے ساتھ ساتھ بات کو ماننا واجب ہے۔ جنہیں سمجھ گئے ہو نعرہ لگا دو، باقی چپ کر جاؤ۔ اب میں آپ سے پھر گزارش کر رہا ہوں، بہت دور میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں، جتنا دور کہہ سکتا ہوں میں کہوں۔ ہمارے لیے حکم ہے مسجد بناؤ، اس میں اگر تم نے ایک اینٹ بھی لگا دی تو تمہارا گھر جنت میں بن جائے گا، یہ ہمارے لیے حکم ہے۔ اب آؤ قرآن کی طرف۔ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین، منافقوں نے مسجد بنائی، میں کیا کر سکتا ہوں، منافقوں نے مسجد بنائی، مسجد تیار ہو گئی، آئے رسول کے پاس کہ یا رسول اللہ ہماری مسجد میں آئیے، آ کے نماز پڑھائیے۔ اب اللہ کہہ رہے والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین، انہوں نے جو مسجد بنائی ہے وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے اور مسلمانوں کے درمیان فرقہ ڈالنے کے لیے انہوں نے مسجد فرمائی ہے، بنائی ہے۔ آخر آیت میں ہے لا تقم فیہ ابدا، میرا محمد اس مسجد میں کھڑے ہو کر کبھی نماز نہ پڑھنا، کبھی بھی۔ بابا یہ آیت ہے یار، یہ حدیث نہیں ہے تو چپ کر گئے ہو۔ لا تقم فیہ ابدا، اس مسجد میں کھڑے ہو کر کبھی بھی نماز نہ پڑھنا۔ اب رسول نے کیا کیا؟ صحابہ کو حکم دیا کہ جاؤ جا کر مسجد گرا دو۔ صحابیوں جاؤ جا کر مسجد گرا دو۔ یا رسول اللہ مسجد آپ فرماتے ہیں جسے ایک اینٹ لگائی اسے جنت میں گھر بنا دیا اور یہاں گھر بنائی، مسجد گرا رہے ہیں۔ فرمایا پتہ نہیں ہے تجھے، یہ میری ذات کو مانتے ہیں، میری بات کو نہیں مانتے۔ میں بڑا جذباتی نہیں بنتا، اپنے خطابت کے انداز میں نہیں آتا، لیکن جب آپ چپ کر جاتے ہیں جذبات ہیں مجھے جو آگے بڑھا دیتے ہیں کہ یہاں رسول نے بنائی مسجد گروا دی۔ یا رسول اللہ مسجد گروا رہے ہیں؟ فرمایا ہاں یہ میری ذات کو مانتے ہیں، میری بات کو نہیں مانتے۔ تو قرآن نے ان کو کیا کہا ہے؟ منافق۔ معلوم ہو اگر منافق کو پہچاننا ہو تو دیکھ لو، ذات کو مانے گا بات کو نہیں مانے گا۔ سب شیعہ سنے بن کے نعرہ اچھا جی یہ مسجد گرا دیا،
کیوں گرا دی؟ اس لیے کہ منافقوں نے بنائی ہے، تو ان کو اللہ نے منافق کہا ہے۔ تو جہاں منافق کی اور پہچانے ہیں وہاں ایک علامت یہ بھی ہے کہ وہ ذات کو مانتا ہے، بات کو نہیں مانتا۔ تو انہوں نے مسجد بنائی کیوں؟ تفریقاً بین المؤمنین، مسلمانوں کے مابین درمیان تفریق پیدا کرنے کے لیے، جدائی پیدا کرنے کے لیے۔ معلوم ہوا جو اپنے زمانے کے منافق ہوتے ہیں وہ مسلمانوں میں جدائی پیدا کرنے کی خاطر ہمیشہ سے مسجدوں کا سہارا لے رہے ہیں۔ اب رسول نے یہ مسجد گروا دی، کیوں گروائی؟ اس لیے کہ منافقوں کے مال سے بنی تھی۔ دیکھتا ہوں کون کون پرواز کرتا ہے، اگر پھر مجھے دعوت دے گے تو میں کم از کم دلیل تو بتا سکوں گا کہ جہاں یہ مسجد بنی تھی منافقوں کے مال سے، تو جو منافقوں کے مال سے مسجد بنی ہے، جب اللہ اس مسجد کو قبول کرنا گوارا نہیں کرتا، اگر ابو طالب مسلمان نہ ہوتا جب اللہ منافقوں کے مال سے بننے والی مسجد قبول کرنا نہیں کرتا، قبول نہیں کرتا، تو جو لوگ کہتے ہیں ابو طالب صاحب اسلام نقل کفر نباشر نہ تھا، ان کو جواب دینا پڑے گا کہ اگر ابو طالب صاحب اسلام نہ تھا تو جو اللہ منافقوں کے مال سے بننے والی مسجد قبول کرنا گوارا نہیں کرتا، وہ اگر ابو طالب مسلمان نہ تھا تو اپنے محمد کا اس کے دسترخوان پہ پلنا گوارا کیسے کرتا؟ مل کے درود پڑھ دیں گے صلوات۔ بس بچوں، بس بزرگوں، بس بھائیوں، آخری کلمات دے کے میں اس کو چھوڑتا ہوں، پھر زندگی رہی تو اس موضوع کو لے کے کبھی چل سکوں گا۔ اب میں آخر میں یہ فکر دے رہا ہوں، علی فرماتے ہیں انہوں نے کہا کہ اسے پھر حکم دو، یہ آئے امام رسول نے پھر حکم دیا، وہ وہی سے چل کر زمین کا سینہ چیرتا ہوا پھر آ گیا، کہنے لگے نہیں اب بھی نہیں مانتے۔ اچھا کیسے مانو گے؟ کہا اس کا آدھا حصہ ہوا میں رہے، اس درخت کا آدھا حصہ ہوا میں رہے، آدھا حصہ اپنی جگہ پر پلٹ جائے۔ رسول نے حکم دیا، آدھا حصہ اپنی جگہ پہ رہا، آدھا حصہ ہوا میں پلٹ گیا، ایک رک گیا، یعنی خلا میں رک گیا۔ اب بھائی مانو، کہتے ہیں نہیں اب بھی نہیں مانتے، تب مانیں گے جب یہ تیری نبوت کی گواہی دے گا۔ اب یہ ہے خطبہ۔ مولا علی فرماتے ہیں ان کا اتنا کہنا تھا، رسول نے صرف اشارہ کیا، زبان سے کچھ کہا نہیں۔ اس نے اپنی اس درخت کے آدھے حصے میں اپنی اوپر والی شاخوں کو رسول کے شانوں پر جھکا دیا، اپنی اوپر والی شاخوں کو رسول کے شانوں پر جھکا دیا۔ اب چونکہ میں رسول کے دائیں پہلو میں تھا تو اوپر والی شاخوں سے، یہ خطبہ ہے گھروں میں جا کے پڑھ لینا، اوپر والی شاخوں سے جو نیچے والی شاخیں تھی وہ اس نے میرے شانے پہ جھکا دی۔ اور بھائی وہ تو کہتے تھے رسول دکھائے معجزہ۔ درود پڑھیے صلوات۔ کافروں نے تو یہ کہا تھا کہ ہم تجھے نبی تب مانیں گے جب یہ چل کر آئے اور تیری نبوت کی گواہی دے۔
انہوں نے تو علی کا ذکر ہی نہیں کیا تھا. اب اوپر والی شاخیں جھکی, رسول کی مہر رسالت کو انہوں نے بوسا لیا. اب اس کی نیچے والی شاخیں جھکی, وہ علی کے دائیں شانے پر یعنی دونوں شانوں پر آ کر جھکی. اب میں یہی بات کو فضائل کو ختم کر رہا ہوں. میں یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں بھائی رسول کے شانوں پر تو جھکی, تو علی کے شانوں پر کیوں جھکی؟ اس لیے کہ نباتات کو علم ہے کہ جس طرح محمد کی نبوت پر ایمان رکھنا واجب ہے, اسی طرح علی کی ولایت پر ایمان رکھنا واجب ہے. تو تخت نے نبی کے ساتھ ساتھ علی کی شاخوں پر, علی کے شانوں پر جھک کر اپنی شاخوں کو جھکا کر یہ منوا لیا کہ ہمارے ایمان میں پہلے لا الہ الا اللہ ہے, اس کے بعد بلا فضل محمد رسول اللہ ہے, اس کے بعد بلا فضل علی. تو کسی موجودات عالم میں سے کسی موجود شے کے پھیلی مزاج کو کسی اور موجود عالم میں سے کسی پھیلی مزاج سے بدل دینا, اس کا نام کیا ہے؟ معجزہ. یہ فرش ہے یا تصور کر لیں یہ دیوار ہے. اب یہ دیوار بنی ہوئی ہے سنگ مرمر سے, اینٹوں سے, گارے سے, چونے سے. اب یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ جمادات ہے. اب اسی جمادات کی شکل کو ادنا سے اوپر لے جا کر جمادات کی اعلیٰ شکل میں بدل دینا. تھک گئے ہو نا, تھک گئے ہو نا, بس دو فکر سن لو پھر دل ختم ہے. جمع یعنی دیوار ہے, یہ ہے دیوار. دیوار ہے کچی, دیوار ہے اینٹوں کی, دیوار ہے سنگ مرمر کی. اللہ کرے مجھے پوری تاریخ نہ پڑھنی پڑے, صرف ایک لفظ پر ہی آپ میرا ساتھ دے دیں. اب اگر کوئی اسی دیوار کو جو جمادات سے ہے, اس جمادات کو اعلیٰ جمادات سے بدل کر دکھا دے تو اسے کہتے ہیں معجزہ. دیوار ہے مٹی کی, بنا دیا سونا. میں کہہ رہا تھا نا کہ اللہ کرے اپنی بات لے سکو. ذرا مل کے نعرہ لگائے, نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. حسینیت, یزیدیت, درود پر محمد و آل محمد. بھائی مہربانی اب دیکھیے گا, اب واقعہ آپ کے ذہنوں میں ہے ورنہ میں پوری تفصیل سے پڑھتا. اب میں صرف نتیجہ دیتا ہوں اور بات ختم کرتا ہوں. جب شمعون یہودی نے حضرت علی سے کہا کہ یا علی کیا تمہارا نبی کائنات کا مالک نہیں ہے؟ فرمایا لا رہے مالک ہے. کہتا ہے جو چادر اس کی شہزادی عالم کی میری خانم نے دیکھی ہے, جو گھر میں رکھی گئی تھی, میں بڑے ادب کے لفظوں سے گزر رہا ہوں, تو میری بیوی بتا رہی ہے کہ اس چادر میں خرمے کے شاخوں کے پتوں کے پیبند لگے ہوئے ہیں. یہ ہے اس کی ظاہری حالت. اور رات کے لیے میری بیگم نے بتایا ہے کہ اندھیرا ہی اندھیرا تھا, لیکن میں نے دیکھا کہ کمرے سے ایک نور روشن ہو رہا ہے. اب اس میں اور تو کچھ نہیں تھا. میں بڑی حیران ہوں کہ یہ نور کہاں سے آ گیا.
اب جو دیکھا اسی پیمند لگی چادر میں سے نور کی شعائیں اٹھ رہی تھی. تو یہ واقعہ میری بیوی نے مجھے سنایا ہے تو میری سمجھ میں نہیں آیا کہ ایک طرف ظاہری حالت یہ ہے کہ چادر میں پیبند لگے ہوئے ہیں اور دوسری طرف ملکوتی قوت یہ ہے کہ اس چادر ہی میں سے نور بلند ہو رہا ہے اور دنیاوی نور کو شرما رہا ہے. یہ سب کچھ کیا ہے؟ اب علی فرماتے ہیں سن ان للہ عبادن لو اقسموا علیہ ان تحبل هذه الجدار ذهبا. اللہ کے کچھ بندے ایسے بھی ہیں کہ اگر اللہ سے کہیں کہ تم اس دیوار کو سونا بنا دے. وہاں صاحب جو میرے سامنے بیٹھے, اللہ کے کچھ بندے ایسے بھی ہیں جو اس دیوار کے لیے اللہ سے کہیں اسے سونا بنا دے, اللہ اسے فوراً سونا بنا دے گا. جہاں تک آئے آگے علی رک گئے. جب رکے اب شمون نے دیکھا لبعدت وہ دیوار سونا بن چکی تھی. جب دیکھا دیوار سونا بن چکی ہے علی نے تو اب علی کا فکرہ سنیے گا, ہو سکے تو گھروں میں جا کر دعا کر دیجیے گا. علی فرماتے ہیں لا لا ماں امر تو کہ میں نے تجھے کوئی حکم تو نہیں دیا. انما ضربت کے مسئلہ میں نے تو مثال دی ہے اور تو سونا بن گئی ہے. دیوار نے سونا بن کر بتا دیا کہ ہم حکم کا اقتدار نہیں کرتے, ہم تو ارادوں کو دیکھ رہے تھے. تو اب شمون قدموں پہ گرا, کہتا ہے کلمہ پڑھانے سے پہلے مجھے اتنا بتا دو یہ قدرت, یہ طاقت, یہ قوت آپ کو حاصل کہاں سے ہے؟ اب علی فرماتے ہیں سن یطیعنا کل شیء حتی السماوات والارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب. اللہ کی بخشی ہوئی قوت کے تحت درود پڑھیے صلوات. جس طرح ہر شے پر اللہ کی اطاعت واجب ہے اسی طرح ہر شے پر لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا. ہمارا نبی عالمین کا نبی ہے, اس کی اطاعت واجب ہے. جس طرح رسول کی اطاعت واجب ہے اسی طرح اُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ اللہ نے ہمیں اُولِي الْأَمْر بنا کر حد فرمایا ہے. حد ذرہ کائنات پر ہماری اطاعت واجب ہے. یہی وجہ ہے یطیعنا کل شیء حتی السماوات والارض. ہماری اطاعت آسمان بھی کر رہے ہیں, زمینیں بھی کر رہے ہیں, کر رہی ہیں, درخت بھی کر رہے ہیں, ستارے بھی کر رہے ہیں, چاند بھی کر رہا ہے, سورج بھی کر رہا ہے, اشجار بھی کر رہے ہیں, چوپائے بھی کر رہے ہیں. صرف اتنا نہیں والجنت والنار, قیامت کے دن دیکھنے والے دیکھیں گے کہ جنت پر ہماری اطاعت اسی طرح واجب ہے, جہنم پر ہماری اطاعت اسی طرح واجب ہے جیسے پوری کائنات پر اطاعت واجب ہے. یہ ہے وہ ذوات مطہرہ جن کی اطاعت ہر حالت میں واجب رہی. یہی وجہ ہے تاریخ کربلا ہمیں بتا رہی ہے کہ حسین مجبور نہیں تھے. یہ واقعہ تاریخوں میں ہے, صرف ہمارے ذاکر بھائی عزیز یہ واقعہ نہیں پڑھتے. جب جناب سیدہ سکینت بابا کی گود میں بیٹھ کر روتے ہوئے کہا شب عاشور کہ بابا اب تو پیاس کی وجہ سے میرے لب بھی نہیں کھل رہے, میری زبان متحرک بھی نہیں ہو رہی, کیا پانی کی کوئی سبیل نہیں ہو سکتی؟ امام فرماتے ہیں بیٹی ایک ہی سبیل ہو سکتی ہے. بابا وہ کیا ہے کہ با اعتبار اجاز میں تجھے پانی پلاؤں. کہا بابا جب بھیا علی اکبر کے لیے آپ دیوار سے انگور برآمد کر سکتے ہیں
تو پھر میرے لیے بھی آپ پانی برآمد کر سکتے ہیں۔ اب امام نے اپنے نیزے کو زمین پر خط کھینچ کر دروازے سے باہر وہاں نیزہ لگایا، مارا، جیسے مارا پانی کا چشمہ وہاں سے ابل کر اوپر اٹھا۔ جناب سیدہ سکینہ نے چھوٹے چھوٹے پیاسے بچوں کو بلا کر کہا کہ آؤ اپنے اپنے پانی کے جام لے آؤ۔ بابا نے پانی برآمد کر دیا ہے۔ جیسے پیاسے بچے سکینہ کے گردا گرد جمع ہو کر پانی کے کنارے پہنچے، امام نے فرمایا سکینہ ایک بات سن لے، یا تو نانے کی امت کے پیاسے بچوں کو بخشش کرانے کی ضمانت لے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، یا یہ پانی پی۔ کہتی ہے بابا ایک جان سکینہ کی نہیں، لاکھوں جانیں نانے کی امت پر قربان جو ہدایت حاصل کر سکتے ہیں، ہمیں پیاسا رہنا منظور ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ جب کربلا کے میدان میں سیدہ کے لال نے زہرا کے بیٹے نے آواز دے کر کہا تھا حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی ہماری مدد کرنے والا جو آل رسول کو، اطرت رسول کو، رسول کی نواسیوں کو ان ظالموں کے ظلم سے بچائے؟ تو یہ تاریخ ہے، جو جو شہید اپنے اپنے مقام پر ریت گرم اپنے خاک اور خون میں ڈوبا ہوا پڑا تھا، وہیں سے اس نے لبیک کہا۔ یہ ہے مقام اطاعت اور وہ ہے مقام امامت کہ آپ اپنی آواز شہیدوں کو سنا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے امام کی صدا پر جس نے جواب دیا، لبیک کہا، وہ فکرہ بھی یہی تھا جو آپ کہتے ہیں، مجلسوں میں کہتے ہیں، آج و کل جلوسوں میں کہیں گے۔ ہر شہید نے پہلے یہی کہا لبیک یا حسین۔ یہ لبیک یا حسین آج سے نہیں ہے، بلکہ یہ لبیک یا حسین ان شہیدوں نے یہ ندا بلند بلند، یہ تھی پہلی آواز۔ دوسری آواز خیمہ گاہ سے شریکت الحسین کیا، بی بی نے آواز دے کر کہا زہرا کا لال، بطول کا بیٹا، اگر تیری فوج ماری گئی ہے تو زینب کی فوج بیوہ بیویوں کی شکل میں، یتیم بچوں کی شکل میں موجود ہے۔ آؤ خیمے کے اندر آؤ، اپنی غربت کی آوازیں مت دو۔ بہن کی صدا سن کر خون میں ڈوبے ہوئے حسین نے مرتجز کا رخ خیمہ گاہ کی طرف کیا۔ دروازہ خیام پر کھڑے ہو کر بڑی نحیف آواز امام نے پکار کر کہا یا زینبو، یا کلثومو، یا سکینتو، علیکن من السلام۔ اے گھٹنے والی بیویوں، چند منٹوں کے مہمان کا آخری سلام۔ جب بیویوں نے حسین کا سلام آخر سنا